أشهد أن محمد رسول الله۔ سورۃ الزلزال، اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ میرے نزدیک مکی ہے 100%۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور نے فرمایا ہے کہ یہ ایک سورت جو ہے 1000 آیات کے ہم وزن ہے اپنی فضیلت کے اعتبار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلائی جائے گی جیسے کہ ہلائی جائے گی، یعنی تم اس وقت اندازہ نہیں کر سکتے کیسے ہلائی جائے گی۔ اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حج کے شروع میں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس قیامت کا زلزلہ بہت بڑی شے ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ میں ترجمہ نہیں کر سکتا، صرف یاد کرا رہا ہوں جو حضرات شریک رہے ہیں ترجمے میں۔ تو اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ انسان دفن ہوں گے، چاہے دفن ہو چاہے کہیں سمندر میں غرق ہوئے ہوں، آخر ان کے اجزاء کہاں گئے؟ اسی زمین میں ہے۔ سمندر کی تہ میں بھی تو زمین ہی ہے، کیا ہے؟ اسی زمین میں یہیں سے نکلے تھے ان کے جسم۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، وہ اپنے بوجھ نکال کے فارغ ہو جائے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا اسے کیا ہوا، یہ کیا حالات ہو گئے، کیا صورت بنی ہے؟ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں سنائے گی بھی کہ یہ حضرت انسان میری پیٹھ پر سوار ہو کر کیا حرکتیں کرتا رہا ہے، اس کی خبر بھی دے گی۔ جیسے کہ فرمایا گیا سورہ حامیم سجدہ میں، ہمارے اپنے ہاتھ ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہمارے اپنے پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے، ہماری اپنی جلدیں اور کھالیں ہمارے خلاف گواہی دیں گی، اور ہم کہیں گے گھبرا کر کہ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی، تم تو ہمارے عضو ہو۔ اور وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں بھی اللہ نے زبان دے دی، اس نے سب کو زبان دی تھی۔ تو یہ زمین بھی اپنے احوال سنائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ اس لیے کہ اس کے رب نے اسے حکم دیا ہوگا، اس کی وحی اسے آ گئی ہوگی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا، یہ اشتاتا وہی لفظ آ گیا شتا۔ ان سعیکم لشتا، تم اگرچہ انسان ہو، سبھی نظر آ رہے ہو انسان، لیکن یہ کہ تمہاری سعی و جہد کے رخ بالکل مختلف ہے۔ فاما من آتا واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ یہاں فرمایا وہ چیز اب وہاں ظاہر ہو جائے گی، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، لیروا اعمالهم، تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ یہ اعمال نامہ ہے، کوئی ایک ہی بٹن دبے گا کسی اس بڑے جائنٹ کمپیوٹر کا جو اللہ نے رکھا ہوا ہے اپنے ہاں، وہ آپ کی پوری فلم اور آپ کا ایک ایک لفظ جو ہے موجود ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس کسی نے ذرے کے ہم وزن بھی کوئی نیکی کمائی ہوگی وہ اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس کسی نے نیکی بدی کی ہوگی ذرے کے ہم وزن وہ سامنے۔ اب ذرہ کسے کہتے تھے عربی زبان میں؟ آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کہ یہ چیونٹیاں ہوتی ہیں، ان چیونٹیوں کے بھی انڈے ہوتے ہیں، ان انڈوں سے جو بچہ نکلتا ہے وہ ذر کہلاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر زبان کے اندر کسی شے کے لیے، چھوٹی چیز حقیر چیز کے لیے ان کی اپنے آبزرویشن سے وہ چیز لی جاتی ہے۔ جیسے میں نے آپ فتیلہ، کہ کھجور کی ناف میں جو لگا ہوا ہوتا ہے چھوٹا سا ایک تاگا سا، وہ فتیلہ ہے۔ نقیرہ وہ کیا ہے؟ تل۔ تو جو چیزیں بھی ان کے ہاں کی مطلب چھوٹا، ذرے سے مراد ہے کہ سب سے چھوٹی شے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اس کا نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ کہف میں، جب وہ اعمال نامہ رکھا جائے گا، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کیا ہوگا موجود ہوگا۔ یہ 4 صورتیں جو زلزال سے شروع ہوئی ہیں، یہ ایک مزاج کی ہیں، اس میں وہی آخرت کا انذار بہت ہی، یعنی بالکل جس کو کہا جائے کہ دو ٹوک انداز میں۔
مولاي